آگے کی سب پور کر سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہارۃ شطر الایمان وفيه أيضا الطهارة شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ الميزان أو تملأ السماوات والأرض إلى آخر الحديث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پاکی کا ایک نظام رکھا ہے، صاف ستھرائی کا ایک نظام رکھا ہے۔ صاف ستھرائی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک صاف ستھرائی وہ ہے جو بدن کی صفائی ہوتی ہے، ایک صفائی وہ ہے جو علاقے آس پاس کے جو معاشرے کا علاقہ ہے، سڑک ہے، گلیاں ہیں، گھر ہے، ایک صفائی وہ ہوتی ہے۔ ایک صاف ستھرائی بدن کے اندرون کی ہوتی ہے، جس کی دو قسمیں۔ ایک قسم وہ ہے جس صفائی کا اللہ نے ظاہری چیز سے پاک کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے پانی سے غسل کرنا، پانی سے وضو کرنا۔ اور ایک صفائی کا طریقہ وہ ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے حکم دیا ہے سورہ مدثر کی آیت میں وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، کہ آپ بتوں کی گندگی سے کنارہ کشی کر لیجیے، شرک کی گندگی سے کنارہ کشی کر لیجیے۔ ایک گندگی دل کی ہے، یہی گندگی جو شرک کی ہوتی ہے، بت پرستی کی ہوتی ہے، مال و دولت کی محبت کی ہوتی ہے، دنیا کی محبت کی ہوتی ہے، اور اللہ کے حکموں سے دوری جو دل میں ایک قدورت پیدا ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے، یہ ایک گندگی۔ تو گندگیوں کی مختلف قسمیں ہوا کرتی ہیں، اور بندے کو، مومن بندے کو صرف یہ نہیں کہ وہ دل کی گندگی دور کر لے تو بس مکمل ایمان والا ہو گیا، چاہے وہ ظاہر کا گندہ بنا رہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے گلی، اپنے گھر کو صاف ستھرا کر لے، باقی گندگیاں اس سے لگی رہیں، دلی گندگی، بغض کی گندگی، حسد کی گندگی، اور تمام قسم کی جو گندگیاں دل کی ہو سکتی ہیں وہ لگی رہیں، تب بھی وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے اپنے دل کی گندگی کو درست کر لیا، لیکن اس کے ہاتھ پیر، اس کے چہرہ مہرہ گندگیوں سے آلود ہے، اس کے بال، اس کے ناخن، اس کے طریقے جو بھی ہیں وہ گندگیوں سے آلود ہیں، تو وہ بھی مکمل ایمان والا نہیں کہتا، کیونکہ اسلام میں ان تمام گندگیوں سے پاکیزگی کا حکم ہے، چاہے وہ ظاہری گندگی ہو، کوڑے والی گندگی ہو، نجاست کی، پیشاب کی، پخانے کی، اور تمام قسم کی جو گندگیاں انسان سے لاحق ہوتی ہیں وہ ہوں، اس سے بھی اسلام نے حکم دیا ہے پاکی کا۔ اور جو گندگیاں دل کی ہیں، شرک کی گندگی، بغض کی گندگی، لوگوں سے حسد کی گندگی، لوگوں سے جلن کی گندگی، اس گندگی سے بھی پاکی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کی طرف سے تعریفات آئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں باطن کے تو صاف تھے ہی تھے، بچوں کو ادھر کر دو بھیا، عمر ادھر کر دو، جو باطن کے صاف تو تھے ہی تھے، باطن کے درست تھے، اچھے تھے، دل کے اعتبار سے بھی صاف ستھرے ہو چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بعد، اور ظاہر کے بھی صاف ستھرے تھے۔ اہل قبا کے لیے تعریف کی ہے، بیٹا بھیا ادھر بیٹھ جاؤ، یا تو جو ہے باتیں نہ کرو، جاؤ۔ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس قبا کے علاقے میں، قبا کی جگہ پہ رہنے والے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم پاکیزہ رہیں، پاکیزہ رہنے کو وہ پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام لائے ہیں، دل کے اعتبار سے پاکیزہ ہو چکے ہیں،
اور بھی مدینے کے رہنے والے صحابہ ہیں، وہ بھی پاکیزہ رہتے ہیں، ظاہر بھی باطن بھی، لیکن قباء کے رہنے والے پاکیزگی میں، ظاہر کی پاکیزگی میں اور زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ مٹی کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال استنجے میں کیا کرتے تھے خاص طور سے، اور ادھر کی سرزمین میں مکہ وغیرہ کے علاقے میں پانی کی بڑی قلت ہوا کرتی تھی، لہذا قباء کے لوگوں نے جو یہ طریقہ اختیار کیا مختلف اعتبار سے نظافت کا، صاف ستھرائی کا، پاکی کا، اس اعتبار سے اس کے لیے اللہ کی طرف سے تعریف آتا ہے۔ رجال فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اللہ ایسے ہی پاکیزہ رہنے والوں کو، ایسی ہی پاکی رکھنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ پر تمام لوگوں کو اللہ نے گویا کی مثال پیش کی ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی چاہتا ہے جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں پہ ندامت و افسوس کرتے ہیں، روتے ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنے رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی مختلف آپ نے نظافت اور پاکیزگی کے سلسلے میں روایات بیان فرمائی، جن روایات پر، جن احادیث پر خاص طور سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے علاقے میں کوئی ماحول نہیں، جو ماحول ہونا چاہیے وہ ماحول نہیں ہے، چاہے وہ ظاہری گندگی کا ہو اور چاہے وہ باطن اور دل کی گندگیوں کا ہو۔ غیروں کے علاقے آپ دیکھیں جا کے کسی حد تک صاف ستھرے ہم سے زیادہ دکھیں گے، اور ہمارے علاقوں میں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں صاف ستھرائی نہیں ملے گی۔ بیٹا ادھر چلے جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، جا کے ادھر والے خانے میں وہاں بیٹھ جاؤ، وہاں پہ جا کے آرام سے بات کرو، جاؤ جاؤ سب جاؤ، دقت ہوتی ہے بہت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور شطر الایمان، کہ طہور پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ بعض جگہ نصف الایمان روایات آئی۔ گزرے ہوئے زمانے میں جب رومن امپائر کی حکومت ہوا کرتی تھی اور کرسچینٹی اس وقت میں، عیسائی لوگ اہل کتاب تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنے والے تھے، جب امت محمدیہ نہیں آئی تھی، اس وقت کی ہسٹریز میں، اتہاس میں لکھا ہوا ہے کہ رومن امپائر اور گزرے والے جو مشرک ہوا کرتے تھے اپنے زمانے کے، اس وقت توحید پہ قائم عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی جانتے تھے اور صحیح شریعت پہ عمل کرنے والے بھی تھے ان میں سے بہت سے، لہذا رومن امپائر وغیرہ کے علاقے یہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اور عیسائیوں سے جلن بھی رکھتے تھے۔ اسی زمانے کے بہت سے راہب جو اپنے مذہب کے عبادت گزار کہلاتے ہوں گے، ان کے یہاں پانی کو چھونا جرم سمجھا جاتا تھا، پانی سے جسم کو دھونا جرم سمجھا جاتا تھا۔ ایتھنس نام کا ایک شخص تھا راہب، ملتا ہے اس کی ہسٹری میں، اتہاس میں، کہ زندگی بھر کبھی زندگی میں، پوری زندگی میں اس نے اپنے پیر نہیں دھوئے۔ ابراہام نام کا ایک شخص ہے، راہب ہے، اس شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ 50 سال تک نہ اس نے اپنا چہرہ دھویا اور نہ اس نے اپنے پیر دھوئے۔ رومن امپائر کی جب حکومت آئی ہے، رومن امپائر کے زمانے میں عیسائی لوگ غسل کیا کرتے تھے، نہایا کرتے تھے۔ عیسائی اس وقت کے، جیسا کہ پہلے کہا کہ عیسائی اس وقت کے اسلام لانے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے تھے، بیٹا نہیں مانتے تھے، شریعت پہ عمل کرتے تھے بہت سے عیسائی۔ وہ طہارت حاصل کرتے تھے، اپنا نہاتے تھے، دھوتے تھے۔ رومن امپائر کو جب نے دیکھا کہ نہاتے دھوتے ہیں تو ان کو اندر سے جلسی، گرما اور جلن محسوس ہوئی کہ یہ پانی سے اپنے جسم کو دھوتے ہیں۔ رومن امپائر نے عدالت قائم کی، کورٹ قائم ہوا۔ کورٹ قائم ہونے کے بعد 1478 عیسوی کا یہ واقعہ ہے۔ 1478 عیسوی کے موقع پر
یہ فیصلہ دیا گیا کہ ان لوگوں کو، ان میں سے کئی ہزار لوگوں کو سزائے موت دے دی گئی۔ کوئی جرم نہیں ہے، جرم کیا ہے؟ صرف پاکی حاصل کرنا۔ اور باقی لوگ کیا ہیں؟ وہ پانی سے جل رہے ہیں کہ پانی سے چہرے پہ لگانے کو ممنوع سمجھ رہے ہیں، نہانے کو ممنوع سمجھ رہے ہیں، اور کئی ہزار لوگ قید کر دیے گئے۔ اسی طرح انڈین کلچر میں اگر دیکھیں، ایک نیتا کا بہت زمانے پہلے اسٹیٹمنٹ آیا تھا پیشاب کے سلسلے میں کہ میں اپنے پیشاب کو خود ہی اس کو استعمال کر لیا کرتا ہوں۔ بڑا اس کے سلسلے میں لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، اس اسٹیٹمنٹ پہ بہت بوال ہوا۔ تو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر کسی نے نظافت سکھائی ہے، پاکیزگی سکھائی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مذہب اسلام۔ اور اس وقت میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ گندگی اگر کسی کے علاقوں میں، کسی کے گھروں میں، کسی کے جسم میں، کسی کے رہنے سہنے میں ہے، تو گویا ہمارا ہی معاشرہ کہیں نہ کہیں پایا جائے گا۔ اب دیکھیں، حالانکہ آپ دیکھیں بہت لوگ اپنے زمانے کے اسکالر اس کو سمجھتے ہیں جو کپڑے نہیں پہنتے، جن کے جسم پہ کوئی کپڑا ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے ان اعضاء کو، ان پارٹس کو اپنے بالوں کے ذریعے سے، بالوں کو بڑھا کے ذریعے سے چھپاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے نیک ہیں، بہت بہترین۔ حالانکہ اسلام نے کہا کہ ان اللہ تعالی بنى الاسلام علی النظافہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد جو رکھی ہے وہ صاف ستھرائی پر رکھی۔ وَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ، اور جنت میں اگر کوئی داخل ہوگا تو وہ صاف ستھرا شخص داخل ہوگا، جو میلا کچیلا رہتا ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، آپ کی سنتوں پہ عمل نہ کرتا ہو، آپ نے جو نظافت اور پاکی اور صاف ستھرائی کا حکم دیا ہے اس کو نہ مانتا ہو، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ لہذا نظافت کا، صاف ستھرائی کا ایک حصہ اسلام کے اندر ایک اہم حصہ ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، لیکن خاص حکم دے دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا پاکیزہ رکھیے۔ وَالرُّزْجَ فَاهْجُرْ، اور آپ کی بت پرستی سے، شرک کی اس کا چیزوں سے کنارہ کش رہیے۔ معلوم ہوا گندگیاں، ظاہر گندگیوں سے بھی بچیے، جو ظاہر کی غلاظت اور نجاست ہیں ان سے بھی بچیے، اور باطن کی، دل کی جو گندگیاں شرک کی، بت پرستی کی ہیں، اس سے بھی بچیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اتقوا اللَّائِنَيْنِ، دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ ومن لائنانی، اللہ کے رسول لعنت کرنے والی دو چیزیں کیا ہیں؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، کہ لعنت کرنے والی دو چیزیں یہ ہیں کہ کوئی شخص لوگوں کے راستے میں گندگی کرے اور لوگوں کے سائے میں، سائے دار جگہوں پہ گندگی کرے، یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں کس بنیاد پہ عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ فاما احدہما، بہرحال وما یعذبان فی کبیر، کوئی بہت بڑا گناہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہو جائے، ایسی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ جس چیز سے آسانی سے بچا جا سکتا تھا ان کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول، ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے۔ واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، دوسرا ایسا شخص ہے جو لوگوں کی چغلخوریاں کرا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں پاکیزگی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات کہ انظفو، کہ تم تنظفو، نظافت حاصل کرو، پاکیزگی حاصل کرو، بکل ما استطعتم، جتنی تمہیں اللہ نے استطاعت دی۔ لہذا صفائی ستھرائی یہ اسلام کا ایک حصہ ہے جس کو ہم نے کہیں دور ڈال دیا، اور ہم نے ان کا کلچر جو ایتھنس کا نام لیا تھا، جو ابراہام شخص کا نام لیا تھا، اور بعد کے رومن امپائر کے لوگ جو پانی کو اپنے چہرے پہ لگانے کو حرام سمجھتے تھے، اپنے جسم پیروں پہ لگانے کو حرام سمجھتے تھے،
انہی کے طریقوں پہ کہیں نہ کہیں انہی کی گندگیوں میں ہمارے بھی علاقے ہم خود ملوث ہیں۔ اور عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں، دلی اعتبار سے دیکھیں تو وہ بھی گندگیاں کہیں نہ کہیں ہم سے ملوث ہیں۔ ہم اگر محبوب بننا چاہتے ہیں تو قبا کے وہ لوگ جن کے بارے میں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ آیت نازل ہوئی کہ پاکیزہ ہیں وہ لوگ، ان جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے آسمان سے آیت اتار دی، قبا کے لوگوں کے لیے، نبی کے لیے نہیں اتاری بلکہ نبی کے ماننے والے صحابہ کے لیے اتار دی۔ ان کے لیے آیت اتار دی، کیوں؟ کیونکہ ان کی پاکیزگی سے اللہ خوش ہو گئے۔ اور ہمارے علاقے دیکھیں، ہمارے چہرے مہرے دیکھیں، آپ سکھوں کی طرف جائیں، ان کے چہرے مہرے دیکھیں، ان کے یہاں بھی بال کو کاٹنا حرام سمجھا جاتا ہے۔ ان کی داڑھی کاٹنا، ان کی مونچھیں کاٹنا اور تمام اعضاء جو بال الگ الگ اعضاء جوارے پہ نکلا کرتے ہیں اس کو وہ غلط سمجھتے ہیں، کاٹنے کو جرم سمجھتے ہیں۔ اور دوسرے لوگوں کے مذاہب میں جائیں جن کے یہاں معتدلانہ انصاف درمیانہ معاملہ نہیں ہے، اور مومن کے یہاں آئیں، اسلام میں آئیں، نبی کی شریعت میں اور نبی کی جو ہے اس شریعت میں اور نبی کے طریقوں میں آئیں، تو آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ناخن تراشتے تھے۔ آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو زائد بال ہوا کرتے ہیں جن کو کاٹنا لازم ہے، مومن کے لیے بھی ان بالوں کو آپ کاٹا کرتے تھے۔ آپ کو ملے گا قص الشوارب واعف اللحى، آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو کاٹو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ لیکن داڑھیوں کو بڑھانے سے بھی ایسا نہیں کہ ٹیڑھی میڑھی داڑھی چلی جا رہی ہے، ادھر سے ادھر اڑ رہی ہے، جیسے آپ نے سکھوں کی دیکھی ہوگی، دوسرے لوگوں کی دیکھی ہوگی، اور بعض فیشنیبل سسٹم کی دیکھی ہوگی جس پہ داڑھیوں کا مذاق اڑایا جائے۔ ایسی داڑھی رکھنے سے بھی ممنوع کہا گیا۔ جو داڑھی شریعت کے اندر اہتمام سے رکھنے کی تاکید آئی ہے، جس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ مذاق سے مراد جو ٹیڑھی میڑھی اعتبار سے بھاگی جا رہی ہے، اس کی کوئی ضابطہ نہیں ہے، اس اعتبار سے نہ ہو جو شریعت میں اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے پہ ہوں، اس اعتبار سے رکھنے کے لیے۔ اس لیے نظافت کا، پاکیزگی کا ایک اہم رول، اہم حصہ ہے، جو حصہ ہم نے اور آپ نے ختم کر دیا۔ مومن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے نام کو جان لیا، آپ کی محبت کی دعوے داری کر دی تو بس بہت ہو گیا۔ حالانکہ فخر و فاقے کے لیے ہم مختلف جگہوں پہ وظیفے تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ہاں فلاں بھائی ہمارے اوپر قرضہ ہے، ہمارے اوپر یہ حالات ہیں، کوئی تسبیح بتا دیجئے۔ کنز العمال کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کی، آنگن کی، اپنے علاقے کی صاف ستھرائی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فقر و فاقے سے حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو غنا و مالداری یعنی عافیت کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ مفہوم ہے روایت۔ ہم و آپ بیماریوں کی شکایت کرتے ہیں، ہم و آپ مختلف فقر و فاقے کی شکایت کرتے ہیں، لیکن ہم و آپ اپنے اعمال اور اپنی گندگیوں، ظاہری گندگی بھی اور جو دل کی گندگی ہے، حسد کی، کینہ کی، بغض کی، عقیدے کی، اس گندگی، دونوں گندگیوں میں ہم ملوث ہیں۔ ہم آپ پاکیزگی دونوں اعتبار سے نہیں حاصل کرتے۔ ہمارے علاقے میں دیکھیں اتوار کے دن اور مختلف دنوں میں کتنی گندگیاں عام ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں۔ اور ہمارے علاقے میں دیکھیں کوڑا کب پھینکا جاتا ہے، حالانکہ ایک دنیاوی مسئلہ ہے، ایک دنیاوی بات ہے، لیکن اس کا تعلق کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ضرور ملتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صاف ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا شعبہ ہے۔ اس لیے ہم آپ دیکھیں پیمپرس ہیں، مختلف گندگیاں ہیں جو ہماری گلیوں میں بکھری پڑی رہتی ہیں، اور وہی روایت یاد آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں لعنت کرنے والی ہیں، ایک وہی کہ جو لوگوں کے راستے میں غلاظت کرے، الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، یا لوگوں کے سائے میں غلاظت کرے۔ اب وہ غلاظت چاہے بیٹھ کے نہ کر رہا ہو، لیکن وہ پیمپرس کے ذریعے سے اور دوسری گندگیاں جو ہوتی ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ گندگیاں مختلف اعتبار سے راستوں میں پڑی رہتی ہیں۔ تو ہم لعنت کے مستحق نہیں ہوں گے تو رحمت کے کہاں سے ہوں گے؟ ہم کہاں سے رحمت کے مستحق ہوں گے؟ اللہ کے بہترین فضل و انعام کے مستحق ہوں گے۔ اور ہم شمار کرتے ہیں، ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیماریاں پھیل گئی ہیں، مختلف چیزیں پھیل گئی ہیں، تو ہماری روش بھی کہیں نہ کہیں ایتھنس کے طریقے پہ ہے۔
کہیں نہ کہیں ابراہام نام کے شخص کے طریقے پہ ہے، کہیں نہ کہیں رومن امپائر، اور کہیں نہ کہیں وہ لوگ جو اپنے کو ننگا ہو کے اور برہنہ ہو کر اپنے اعضاء جو خاص اعضاء ہیں ان کو بالوں سے چھپاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے طریقے ہم سے ملتے جلتے ہیں اور ہم ان کو بہتر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے طریقوں کو باقی رکھا، ہم نے اپنے طریقوں کو بھلا دیا اور ہم انہی کے طریقوں میں ڈوب گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدے کی بھی پاکیزگی نصیب فرمائے، اور شرک و بت پرستی کی جو نجاست ہے اس سے بھی پاکیزگی نصیب فرمائے، اور ظاہر کی جو پاکیزگی ہے وضو کی، غسل کی اور تمام قسم کی اس پاکیزگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک آخری بات جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ پورا دن ہو جاتا ہے اور ہمارا مومن بندہ ناپاک ٹہلتا رہتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شام کو غسل کر رہی ہیں، حالانکہ غسل 2 چیزوں سے واجب ہوتا ہے، ایک بیوی سے صحبت سے، دوسرا نائٹ فال جو ہوتا ہے یہ غسل واجب کرنے والی چیز ہے۔ باقی پیشاب بھی مختلف اعتبار سے کیے پھرتا ہے، پیشاب کے اعتبار سے وہ والی ناپاکی نہیں ہے جس سے غسل واجب ہو، اس میں پیشاب کے عضو کو دھو لیا جائے، اس جگہ کو دھو لیا جائے جہاں پیشاب کے قطرات لگ گئے ہیں تو پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن بندہ ناپاک ٹہل رہا ہے اور ناپاکی میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے، اور نائٹ فال کی نسبت سے بھی اور دوسری نسبتوں سے بھی، اور یہ سوچ رہا ہے کہ شام کو غسل کر لیں گے، کل کر لیں گے، اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو یہ کہاں اٹھایا جائے گا؟ روایت میں ملتا ہے جو جس طریقے پر زندگی گزار رہا اسی حالت میں اس کو اٹھائے تو موت ملے گی، اسی حالت میں جب موت آئے گی تو اسی حالت میں قیامت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا اب ٹھیک دیں گا نہیں